بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دو حلقوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں خیر و بھلائی پر ہیں، لیکن ان میں ایک دوسرے سے افضل ہے۔ رہے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس کے مشتاق ہیں، بس اگر وہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے، اور رہے وہ لوگ جو فقہ یا علم سیکھ رہے ہیں اور جاہلوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو وہ بہتر ہیں اور مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 257۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ علم کی وہ کیا حد ہے جہاں پہنچ کر انسان فقیہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امور دین کے متعلق 40 احادیث یاد کی اور انہیں آگے امت تک پہنچایا تو اللہ اسے فقیہ کی حیثیت سے اٹھائے گا اور روز قیامت میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا اور گواہی دوں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 258۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، پھر اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور میرے بعد وہ شخص سخی ہے جس نے علم حاصل کیا اور اسے فروغ دیا۔ روز قیامت وہ اس حیثیت سے آئے گا کہ وہ اکیلا ہی امیر ہوگا، یا فرمایا اکیلا ہی ایک امت ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 259۔ حضرت اور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو بھوکے حریص لوگ سیر نہیں ہوتے، صاحب علم اور صاحب دنیا، اور یہ دونوں برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ رہا صاحب علم تو وہ رحمان کی رضامندی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور رہا صاحب دنیا تو وہ سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ہاں بلا شبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 261۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا دعویٰ کریں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہم عمرہ کے پاس جا کر ان سے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے قطات یعنی سخت کانٹے دار جنگلی درخت سے صرف کانٹے ہی چنے جا سکتے ہیں، اسی طرح ان عمرہ کے قرب سے سوائے محمد بن صباح نے کہا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے گناہ حاصل ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 262۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اگر اہل علم کی حفاظت کرتے اور اسے اس کے اہل لوگوں تک پہنچاتے تو وہ اس کے ذریعے اپنے زمانے کے لوگوں پر سیادت و حکمرانی کرتے، لیکن انہوں نے دنیا داروں کے لیے مخصوص کر دیا تاکہ وہ اس کے ذریعے ان کی دنیا سے کچھ حاصل کر لیں، تو اس طرح وہ ان کے سامنے بے آبرو ہو گئے۔ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنے غموں کو سمیٹ کر فقط اپنی آخرت کو ایک غم بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیا کے غموں سے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو دنیا کے غم و فکر منتشر رکھے تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 263۔ حضرت احوص بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے شر کے بارے میں مت پوچھو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھو۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو سب سے بڑا شر علماء سوء ہے اور سب سے بڑی خیر علماء خیر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 267۔ حضرت زیاد بن حدیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کون سی چیز اسلام کی عزت میں کمی کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا عالم کی لغزش، منافق کا قرآن کے ساتھ جدال کرنا اور گمراہ حکمرانوں کا فیصلے کرنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 269۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو، جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو اس کے متعلق بات کرے، اور جسے علم نہ ہو تو وہ کہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے متعلق تمہارا یہ کہنا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ بھی علم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 272۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمناک گڑھے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، غمناک گڑھے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم کی دیگر وادیاں ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اس میں کون داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اعمال کے ذریعے ریاکاری کرنے والے قرہ۔ اسی طرح ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ قرہ وہ ہیں جو عمرہ کے پاس جاتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 275۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گے، ان کے علماء آسمان تلے بدترین لوگ ہوں گے، ان کے پاس سے فتنہ ظاہر ہوگا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 276۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، علم سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ فرائض یعنی علم میراث سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میری روح قبض کر لی جائے گی اور میرے بعد علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ دو آدمی کسی فریضے میں اختلاف کریں گے لیکن وہ اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں پائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 279۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سعد بن ربیع سے اپنی دونوں بیٹیاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کا والد غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شریک ہو کر شہید ہو گیا۔ ان دونوں کے چچا نے ان کا مال لے لیا ہے اور ان کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، اگر مال ہوگا تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے متعلق اللہ فیصلہ فرمائے گا۔ پس آیت میراث نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کو پیغام بھیجا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 دو اور ان دونوں کی والدہ کو 8واں حصہ دو، اور جو باقی بچے وہ تمہارا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3058۔ حضرت حذیل بن شرحبیل بیان کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹی، پوتی اور بہن کے حصے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹی کے لیے نصف، بہن کے لیے نصف، اور تم ابن مسعود کے پاس جاؤ، وہ بھی میرے موافق فتویٰ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، تب تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کے متعلق وہی فیصلہ کروں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بیٹی کے لیے نصف، پوتی کے لیے 6واں حصہ، اسی طرح 2/3 مکمل ہوا اور جو باقی بچے وہ بہن کے لیے ہے۔ ہم ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا، جب تک یہ علامہ تم میں موجود ہے مجھ سے مسئلہ نہ پوچھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3059۔